بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 928، عید قربان کا پیغام، عقیدہ ابراہیمی دعوتی کام تحریک ایمانی ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوتی کام کے امور میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس بات کی طرف بلا رہے ہوں تو پہلے اس کی تمام خوبیوں اور فوائد کو کھول کھول کر بیان کریں، اس میں کوئی کنجوسی نہ کرے۔ اسی تعارف کے اندر سامنے والے کی ہدایت چھپی رہتی ہے اور یہی دعوت کا اصل اسلوب ہے۔ اللہ تعالی حاکم و مالک ہیں، چاہتے تو حکم فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجیے، مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی خوبیاں بیان کی اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر حکم دیا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا، فرمانبردار، مخلص، موحد، شکر گزار، برگزیدہ، راہ راست پر گامزن، دنیا میں بہترین، آخرت میں نیکوکار ہے۔ ان 9 خوبیوں کو گنوایا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمائے اے محمد تم ملت ابراہیمی اختیار کرو۔ فائدہ، سبحان اللہ، اللہ بندے کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ جب تک بندہ دوسرے بندوں کی خوبیاں بیان کرنے پر نہ آ جائے اس وقت تک اسے دعوت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، چاہے وہ ساری زندگی سفروں اور مجاہدوں میں گزار دے۔ جب تک انسانیت کی عظمت دل، دماغ و زبان پر چھا نہ جائے اس وقت تک داعی اللہ نہیں بن سکتے۔ دلوں کے اندر انسانوں کی عظمت رچی بسی ہوگی تو راتوں میں ان کی بازیابی کے لیے رونا اور دعائیں کرنا نصیب ہوگا۔ آج تو انسانوں کی عظمت کے بجائے حسد، بغض، کینہ، کپٹ نے دلوں کو پراگندہ کر رکھا ہے۔ انسانوں کی عظمت دلوں سے نکل گئی، دنیا مسلخ اور سلاٹر ہاؤس بن گئی۔ ہر جگہ انسانی عزتوں، عصمتوں اور لاشوں کے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں، کوئی ان پر رونے والا نہیں، اور پھر زعم یہ ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی۔ انسانیت کے رستے ہوئے زخم چھوڑ کر دانشوروں کو چاند ستاروں کا شوق ہے۔ گندے دلوں میں نور معرفت الہی کیسے داخل؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں بڑا ہی عجیب نکتہ بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف مر کر جمع ہونا ہے۔ فرمایا انسانوں کے دلوں پر اللہ کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حائل ہو جانا، آڑ بن جانا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو رحمت کی وجہ سے آڑ بن جانا، وہ اس طرح سے کہ جو قلب اللہ کی معرفت اور محبت سے لبریز اور معمور ہو اس دل پر رحمت کی آڑ بن کر دنیا کی کدورت اور اس کی آلودگی کو دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ دوسرے غضب کی آڑ، یعنی جس قلب میں دنیا کی محبت، لالچ، طمع، حب جاہ بسی رہتی ہو تو غضب کی آڑ بن کر اپنی معرفت کے نور کو اس گندے دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ جس طرح دودھ سے بھرے گلاس میں پیشاب نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح پیشاب سے بھرے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ برتن کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، رگڑ کر دھونا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر برتن صاف ہوتا ہے۔ جس بندے کو ضد، بغض اور عناد نے پکڑ لیا ہو تو پھر اس کی ہدایت کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انانیت سے زیادہ سخت ترین تالا دنیا میں کہیں نہیں پایا گیا۔ اس لیے ہر لمحہ توبہ اور استغفار پر توجہ ہونی چاہیے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔
خطاکار اور توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ ترجمہ: یہ لوگ جب آپ کے پاس آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے تم پر مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے۔ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کی کوشش جاری رکھے تو اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ جب اللہ تعالی شانہ تخلیق کائنات مکمل فرما چکا تو عرش پر لکھا ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ دعوتی سلوک، انانیت اور تکبر سے بچنے کا بہترین علاج۔ عمومی گشت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ جس مسلمان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو یہ نیت بناؤ کہ میں اس مسلمان بھائی سے خیر حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر مسلمان میں خیر ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ خیر لینے کی نیت سے جانا گویا خود کو سائل اور فقیر بنا کر جانا ہے۔ گھر والا، دکان والا، کھیتی باڑی والا اگر ہماری دعوتی بات سن لے تو ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر وہ ہم کو جھڑک دے، نہ سنے تو ہم سائل ہیں، ہمارے لیے صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم داعی بن کر گئے اور وہ ہماری دعوت سے اعراض کرے، گستاخی کرے، انکار کرے تو عذاب الہی میں گر جائے گا۔ تنبیہ: وہ بیچارہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں کاروبار میں بیٹھا تھا، اب وہ ہماری دعوت سے اعراض کرنے کے جرم میں عتاب الہی میں گر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے سائل بن کر جانے میں ہمارے نفس کی اصلاح کا سامان بھی ہے اور مدعو کی حفاظت تامہ کا سامان بھی۔ خود کو داعی گرداننے میں بڑا لطف ہے، مزہ ہے، عجب ہے، غرور ہے۔ اس کے برعکس خود کو سائل، بھکاری، طالب گرداننے میں چھوٹا پن ہے، کمتری ہے، نفس پر ہتھوڑے پڑتے ہیں، اور یہی تربیت کا اصل سامان ہے، اور یہی تو ہماری محنت کا اصل مقصود ہے۔ اور اس طرح کی دعوتی محنت میں قدم قدم پر نفس کی اصلاح کا سامان ہے، ترقی ہے، اور یہی اصل خیرات ہے اس دعوتی کام کی۔ لطیفہ: دائی سے کہلوایا گیا کہ کہو اننی من المسلمین، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ اس لفظ مسلمین میں تواضع اور فنائیت کے سارے منازل طے کروا دیے۔ دائی کام تو مومنین کا کر رہا، مگر اس سے کہلوایا جا رہا کہ تو خود کو مومن بھی قرار نہ دے، بلکہ خود کو صرف ایک عام مسلمان ہی سمجھ۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمین عوام ہیں اور ان میں مسلمان غریب یعنی نووارد اجنبی ہیں، اور سارے مسلمان عوام ہیں اور ان میں مومن غریب ہے، اور ہر مومن داعی اللہ ہوتا ہے۔ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبے میں نہ پڑیں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوی ایمانی میں یہی لوگ سچے اور راست گو ہیں، یعنی ایمان والے دینی دعوت کے ہر تقاضے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ جب بھی آواز دے ہم تیار ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے مانے نہیں۔ حضرات صحابہ کے دلوں میں انسانوں کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور ہمارے دل عظمت انسانی سے خالی ہے، جس کی وجہ سے غیر تو غیر آج اپنی سگی اولاد بھی ہمارے قریب آنے کو تیار نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسالت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بھی دہراؤ، وہ ایک مخلص بندہ تھا اور وعدے کا سچا اور رسول اور نبی تھا۔ ابا جان ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا اور بتایا کہ بیٹا تم کو ذبح ہونا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے، آپ اپنا خواب سچا کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام حسب قاعدہ جو کام ذبح کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں انجام دیے، کس کر ہاتھ پیر باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر چھری چلائی۔ فرشتے نے دمبا پیش کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام محفوظ کر دیے گئے۔ اب اس واقعے کو معجزہ کہیں کہ کرامت، لیکن اصل راز جو ہے وہ تو کچھ اور ہے۔
ان کے ذبح نہ ہونے کی اصل وجہ اسماعیل علیہ السلام کی رسالت ہے جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی تھی۔ انہیں بڑا ہونا تھا اور خلعت رسالت عطا ہونی تھی، جیسا کہ اوپر آیت مبارکہ میں پڑھ چکے کہ اسماعیل وعدے کے سچے اور رسول اور نبی ہیں۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ لکھا جا چکا ہمارے رسولوں کے لیے ہماری مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، اور یہ ہمارا اپنا لشکر ہے اور ہر حال میں انہیں غالب ہی رہنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے۔ تیسری جگہ فرمایا اور آپ یوں نہ سوچے کہ اللہ رسولوں کو دیے گئے وعدوں سے پھر گیا، بے شک اللہ تو غالب اور انتقام لینے والی ذات ہے۔ مذکورہ بالا تینوں آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ رسول غالب رہنے کے لیے ہوتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے۔ جب مغلوب نہیں ہوتے تو مقتول کیوں کر ہوں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ذبح ہونے کو تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے خوف کو سچا کر دکھایا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ رسول جب مغلوب نہیں ہوگا تو مقتول کیوں کر ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ دمبے کی قربانی ہو گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا تھی کہ میری دلی تمنا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، فائدہ۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تمنا اور خواہش پوری کی سوائے شہادت کی خواہش کے، اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ کے خلاف ہیں۔ اس لیے رسول نہ کبھی قتل کیا گیا اور نہ کبھی قتل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین ہیں۔ مشرکین مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود محفوظ رہے، غالب رہے، فاتح رہے۔ مرزائی اور قادیانی لوگوں کا دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، ان کا یہ دعویٰ مذکورہ بالا 3 آیتوں کے سراسر خلاف ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے۔ وہ نہ مغلوب ہوئے اور نہ مقتول، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ اللہ کے پاس ہے، آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب زمین پر اتارے جائیں گے، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات صحابہ خود کو رسول کہتے تھے، یعنی ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہی کہتے تھے، اور جدھر کا رخ کرتے تھے غالب ہو جاتے تھے۔ اللہ کرے ہماری حمیت اسلامی بھی جاگ اٹھے اور ہم بھی صحابہ والے ایمان اور یقین کو لے کر ساری انسانیت پر مشفق بن کر محنت کر ڈالیں۔ یاد رکھیں، توحید ابراہیمی کے بغیر نجات نہیں، اور توحید ابراہیمی نام ہے صحابہ والے ایمان کا۔ اور دراصل تبلیغی کام شروع ہی اس لیے ہوا تھا کہ ایمان اور یقین کو درست کیا جائے، مگر بدقسمتی سے ایمان کی درستگی تو ذیلی چیز بن کر رہ گئی اور اعمال اور اخلاق کی درستگی کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی صحابہ والی محنت صوفی اعظم کے نہج کا شکار ہو کر رہ گئی۔ سن 1923 سے لے کر 1964 تک دعوتی کام اصلی شکل پر یعنی صحابہ والے نہج پر باقی تھا، اور 1964 سے 2016 کے درمیان کا وقفہ نہج صحابہ اور نہج تصوف کی ملی جلی ترتیب پر جاری رہا۔ ان 50 سالوں میں ایمان اور یقین کو مستحکم کرنے کی فکر پر کم اور اعمال اور وظائف اور معمولات کی تکمیل پر زیادہ زور دیا جانے لگا، اور کثرت سے خلافت تقسیم ہونے لگی۔ ایمان اور توحید کے بارے میں غفلت برتی گئی، جس کی وجہ سے اعمال اور معمولات تو باقی رہے، مگر جو اصل روح یعنی جو توحید ابراہیمی تھی وہ کمزور ہو کر رہ گئی۔ وعظ و نصیحت کا بازار گرم رہا، مگر صرف اعمال اور معمولات کی حد تک۔ البتہ ایمانی حقائق کو بہت کم کھولا گیا، بہت کم بولا گیا۔
انجام کار یہ ہوا کہ تبلیغ والے کا گھر، اس کا جسم، اس کے شب و روز عملیات، تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک، وظائف غیر منقولہ کی نظر ہو گئے، عقیدہ مشرکانہ ہو گیا۔ اب اس مردہ یقین والے دائی اور اس کے اسفار اور قربانی سے ہدایت کیا کھاک پھیلنے والی تھی۔ حضرات صحابہ کسی سے احوال پوچھتے تو ایمان و یقین کے بارے میں پوچھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان سے پوچھتے کیف اصبحت، صبح کس حال میں کی؟ نوجوان کہتے اصبحت بالایمان یا رسول اللہ، صبح ایمان کے ساتھ کی اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لکل شیء دلیل فماذا دلیل لقولک، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، تیرے قول کی کیا دلیل ہے؟ نوجوان فوراً کہتے یعنی اس دنیا کا سونا اور مٹی میری نگاہ میں دونوں برابر ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اپنے قول میں سچا اور پکا ہے، یعنی ان کے یہاں ایمان و یقین اصل تھے، اسی کی دعوت دیتے، صبح شام اسی کی فکر کرتے۔ یہ اہل تصوفہ کے یہاں اس کے برخلاف معمولات کی فکر، معمولات کی دعوت، معمولات کے فضائل۔ آخر کار اس نورانی حجاب نے ہزاروں الیاسی داعیوں کو میدان دعوت سے نکال کر خانقاہوں کی چار دیواری میں محصور کر دیا، اور پھر منامات اور مکاشفات والی توحید اور منامات اور مکاشفات والے دین پر عمل ہونے لگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں دو عبادتوں کا ذکر ہے، ایک نماز اور ایک دعا۔ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح دعا بھی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دونوں حدیث صحیح ہے۔ تنبیہ، ایاک نعبد سارے شرک سے خالی ہے، تو پھر ایاک نستعین میں واسطہ اور وسیلے والا شرک کہاں سے گھس پڑا؟ یعنی نماز بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت، ایک عبادت وسیلے سے خالی تو دوسری عبادت میں وسیلہ کیوں؟ تنبیہ، ہمارے اکابرین لاکھوں کے مجمع میں پونا گھنٹہ دعا مانگتے اور دعا کا اختتام ان الفاظ میں کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ کسی نے نہیں فرمایا یا اللہ ہماری ساری مصیبتوں کو سید الابرار کے وسیلے سے آسان فرما۔ یہ ورد ہے حضرت شیخ کے حلقہ احباب میں عام ہے۔ مولانا یوسف مطالعہ مرحوم اپنے متعلقین کو اس دعا کو پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ سید الابرار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ توحید ابراہیمی اور توحید رسول اکرم یا توحید صحابہ سے ہیں؟ بہت سے لوگ اس طرح کے غیر مستند شعبدے بازیوں میں مبتلا ہو کر رہ گئے، حالانکہ اس طرح کے الفاظ سراسر شرک ہیں۔ ملاحظہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر عقیدۃ الطحاوی، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں دعوت ایمان اصل ہے اور ایمان اور توحید خالص مثل جڑ کے ہیں۔ اعمال اور معمولات بیل بوٹوں کی طرح سے ہیں، بغیر جڑ کے بیل بوٹوں کی کوئی وقت نہیں۔ مسلمانوں کو خری توحید سناؤ، اسی کی دعوت پر لگاؤ، یہی انبیاء علیہم السلام کی اور صحابہ کی دعوت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں 20 سال تک روزانہ بلا ناغہ 3، 4، 6 گھنٹے توحید ہی سناتے رہے۔ الحمدللہ حضرت جی رابع دامت برکاتہم 7-8 سال سے یعنی سن 2016 سے دادا جان کی کھوئی ہوئی میراث بانٹنے لگ گئے۔ توحید سناتے ہیں، توحید سمجھاتے ہیں اور دعوتی کام کو خالص نہج سیرت طیبہ پر لانے کے مساعی میں شب روز کوشاں ہیں۔ اللہ تعالی حضرت جی کی عمر دراز فرمائیں۔ یہی اصل پیغام ہے عید الاضحیٰ کا اور یہی توحید ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کو توحید ابراہیمی سے نوازے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔